اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج عمران خان صاحب کو سامنے بٹھا کے جو کہا وہ آپ کو بتایا تو کہ آپ نے جو تحریری جواب جمع کرایا اس کی توقع نہیں تھی اور اس سے ذاتی طور پہ دکھ ہوا. توقع کر رہا تھا کہ احساس ہوگا کہ غلطی ہو گئی, جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا اس طرح زبان سے نکلی بات واپس نہیں آتی. آپ جو بھی لکھ کر دینا ہے سوچ سمجھ کر لکھیں. آپ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ بھی لگائیں. جسٹس اطہر من اللہ. آفریدی صاحب, عمران خان صاحب میں اتنی مورل اوڈیسٹی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی پہ نہیں ہیں تو وہ معافی بالکل ہی مانگیں گے جس طرح انہوں نے آج تک مانگی. نہ ان کے اس جواب میں معافی کا کوئی ذکر ہے, نہ وہ سمجھتے انہوں نے کوئی غلط کام کیا. یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, آج کی سنگینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے معافی مانگیں گے؟ دیکھیں جی, اس سوال کو چھوڑ دیں. آپ جب کسی بھی ٹاپک پہ آتے ہیں تو پہلے انسان کا ماضی دیکھتے ہیں. انسان کے ماضی کو جب آپ دیکھیں تو خان صاحب نے کبھی بھی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھا, اسی لیے وہ انصاف مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. ابھی میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں کہ اینڈ پہ جو آپ نے جو ایک پرسیپشن کریٹ کی کہ خان صاحب ایک اپنے آپ کو ایک ریلیجیسلی ایک اسپرچول ایک ایسے لیول پر لے گئے ہیں. وہ کیا بات کرتے ہیں؟ ناموس رسالت کی, اسلاموفوبیا کی, حق اور سچ کی. مجھے بتائیں, جنہوں نے ملک کے سودے کیے, جو لوٹ مار کر رہے ہیں, جو کرپشن کر رہے ہیں, جس ملک میں انصاف نہیں, غریب کے لیے الگ قانون, امیر کے لیے الگ قانون. میں آج ان کو کویسچن کرتا ہوں. انہوں نے آج ملک ریاض کی بات کی, نقوی صاحب کی بات کی. عدالتیں آزاد ہیں نا, ان کی حکومت ہے, جائیں کورٹ میں, کیوں نہیں جاتے؟ پھر رانا ثناء اللہ 15 کلو ہیروئن. میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سوموٹو ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے؟ تاکہ ٹرائل شروع ہو اور قوم کے سامنے حقیقت آئے. یہ جو ایک پرسیپشن سیلیکٹیو اور لاڈلا, یہ جو پرسیپشنز یہ کریٹ کر رہے ہیں. میرا لیڈر تو کبھی عدالتوں سے نہیں بھاگا, ملک سے باہر نہیں بیٹھا. یہ میمو گیٹ, اسی طرح ڈان لیکس, جو ملک کے بارے میں جو الفاظ کہے, ان کے لیے قوانین نہیں. میں آج یہ کہتا ہوں کہ ہم سر تسلیم خم ہیں قانون کے آگے, لیکن یہ جو پرسیپشنز بنائی جا رہی ہیں, یہ جو نئے متس بنائے جا رہے ہیں, اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, ڈسکارڈ کرتے ہیں. اور اگر واقعی ان میں ہمت ہے تو میدان میں آئے نا. الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کون سی ایسی خوف ان پہ طاری ہے کہ یہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں اور دوسری چیز ڈرامے کر کے پیچھے وار کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو میں یہ بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب کی ایفرٹس ہیں اسلاموفوبیا کے لیے, یا انہوں نے جو رحمت اللہ عالمین کے لیے کام کیا اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے, وہ تو بہت اپریشیبل ہے. میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں نے جو ریفرنسز دیے وہ عمران خان صاحب کی سپیچز سے دیے, اور اسپرچول لیڈر بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں کوئی ان کا درجہ خدا را خواستہ کسی جگہ پہ لے کے نہیں جا رہا. اسپرچول لیڈر آیت اللہ, بات تو سن لیں سر, بات تو سن لیں. اسپرچول لیڈر تو اور سن تو لیں سر, گاندھی بھی تھے ہندوؤں کے لیے, انڈینز کے لیے, ہندوؤں کے لیے آیت اللہ خمینی تھے, وہ بھی تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر کو بھی درجہ لے کے جا رہا ہوں, وہ آپ نہ سوچیں اس طرح. تیسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے بہت ذکر کیا, میں نے تو نہیں کہا. نہیں, میں نے تو جو آپ نے اسلاموفوبیا وغیرہ کی بات کی میں تو مینشن ہی نہیں کیا. میں نے تو ان کی باتیں کی, شرک وغیرہ کی صفات بتاتے پھر رہے. وہ لے گئے نہیں ہو. عارف نقوی صاحب اور ملک ریاض, ان دونوں کا نام یہاں پہ یوز ہوا ہے. دونوں پہ یہ الزامات ہیں. میں نے کہا بتا دوں بھائی, کیونکہ یہ جب انگلینڈ میں چل رہا ہوتا ہے پروگرام, سارا پاکستانی میڈیا, تو وہاں پہ بھائی بتا رہا ہوں نا, یہ الزامات ہیں, یہ بھی ثابت ہوں. مصدق ملک صاحب, آگے چلتے ہیں. یہ مجھے بتا دیجئے کہ واٹ از دا مطلب, آپ میں جب بھی, آپ کل مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کر رہا تھا, اس سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب سے بات کر رہا تھا, آج آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ عمران خان ہر لحاظ سے جیتے ہوئے ہیں. اس کورٹ سے جیتے یا نہ جیتے, جیت ہی جائیں گے انشاءاللہ. یہاں سے 4 حکومتیں ان کے پاس ہیں, ساری عوام کی پاور ان کے پاس ہے. عدالت ان کو ایگزونریٹ کر دے گی تو عدالتی فتح بھی. آپ کا ایشو کیا؟ آپ کر رہے کیا ہیں؟ کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ یہ سمجھا دیں ذرا مجھے. دیکھیں, میں تو یہ ابھی بھی سمجھتا ہوں, آپ نے فیصلوں کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے فیصلوں کا حوالہ دیا اور مختلف فیصلے آپ کے سامنے رکھے. مجھے تو ابھی بھی امید ہے کہ ہائی کورٹ سے انصاف ملے گا, مجھے تو ہے امید. اگر طلال چودھری کے ساتھ ایک رویہ رکھا گیا تھا, اگر دانیال عزیز کے ساتھ ایک رویہ رکھا گیا تھا, اگر سینیٹر صاحب کے ساتھ ایک رویہ رکھا گیا اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, 6 مہینے جیل رکھا گیا, تو کیا وجہ ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ ایک مختلف رویہ ہوگا؟ اور یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مقابلہ نہ کریں.
اس کا مطلب ہے کہ دو مختلف انصاف کے ترازو ہیں. ایک عمران خان صاحب کے لیے علیحدہ ترازو ہونا چاہیے اور طلال اور دانیال کے لیے علیحدہ ترازو ہونا چاہیے. یہ ہے مدینہ کی ریاست. تو اس پہ تو تبصرہ یہ خود ہی کریں گے. ہم تو انصاف چاہتے ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی. یہ جو عمران خان صاحب نے شرک کے متعلق بات کی تھی, ایک سیکنڈ دیجئے. جی شرک کے متعلق عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی, یا جو انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح رسول پاک اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنا انہوں نے جو حوالہ دیا تھا, اگر کوئی اور شخص یہ حوالے دے تو آپ آج ٹی وی پہ کیا پروگرام کریں گے؟ آج ملک کے اندر کیا ہو رہا ہو, اگر کوئی اور یہ کہے کہ میری اگر آپ مخالفت کریں تو جو بھی آپ نے حوالے دیے ہیں اس سے کوئی بات کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو انسان رہنے دیں. ایسے مقابلے نعوذ باللہ نہ کریں جس کے بعد آپ کو تکلیف اور دکھ اٹھانی پڑے. ایک شخص جو پیسے لے کے لوگوں کا کام کرتا ہو, جو 450 کنال زمین لے کے $250 ملین کا فائدہ دیتا ہو, اس کو آپ کس سے ملا رہے ہیں؟ ایک شخص جو 3 ملین پاؤنڈ لینے کے بعد $1 ارب کا فائدہ کسی کو دے دے, آپ اس کو کس سے ملا رہے ہیں؟ تو آپ کو خود یہ سوچنا چاہیے. اور میرے تو خواہش یہ تھی, میرے دوست ہیں یہ, میں کبھی بھی وہ 15 کلو یا 30 کلو ہیروئن کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ نے خود کہا کہ اللہ کو جان دینی ہے, تو بھائی وہ ہیروئن والی ٹیپ کدھر گئی؟ ابھی آپ نے خود بیان دیا کہ میجر جنرل ایک آرمی کا کہہ دے اور فلاں کہہ دے اور فلاں کہہ دے, تو میں کیا کروں؟ تو یہ تو باتیں آپ کو اس وقت سوچنی چاہیے بھٹی صاحب, لوگوں کو موت کی بھٹی صاحب کیا ایسا مسئلہ ہے؟ آخری بات میں ایک بات میں بھائی, یہ ملک کا سودا کرنے والی جو انہوں نے بات کی, یہ جو IMF کے خلاف ابھی جو انہوں نے سازش کی ہے کہ ملک بینکرپٹ ہو جائے, ابھی جو ویڈیو ٹیپس آپ نے 2-3 دن چلائی ہیں جس کے اندر باقاعدہ یہ سازش کی جا رہی تھی کہ اگر ہم نہیں تو کچھ نہیں, وی پلے اور نو پلے, یعنی ملک برباد ہو جائے, ملک کا دیوالیہ ہو جائے. ہم سازشیں کر کے خط لکھ کے IMF کو, یعنی ان کا وزیر کہہ رہا ہے کہ میں IMF کے نمبر 2 کو جانتا ہوں. جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ملک کا سودا اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کریں نا انویسٹیگیشن یار, ابھی تو آپ الزام لگا رہے کریں. اچھا بھٹی صاحب, سر پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب, عمران صاحب نکل آئیں گے اس کیس سے, آپ کو بھی لگتا ہے؟ تو اگر نکل آئیں گے جس طرح لگ بھی رہا ہے بادی نظر میں, تو یہ عمران صاحب کیوں اتنا نیریٹو بنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کہ میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے, مجھے ڈسکوالیفائی کرایا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نکل تو آئیں گے اس کیس سے آرام سے, وہ جو نظر آ رہا ہے. کامران بھائی, میں بات وہیں سے شروع کروں گا. آپ کے اسی میں جواب ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے خدا کے لیے, یہ انات, تکبر, ضد اور میں فار ایگزامپل, میں وزیر اعظم نہیں تو آرمی چیف اور DGISI میر اور میر صادق ہیں. میں وزیر اعظم نہیں تو نیوٹرلز گالی ہے, بے شرمی ہے. میں وزیر اعظم نہیں تو سپہ سالار ہلاکو خان ہے. میں وزیر اعظم نہیں تو فوج میں ابھی سن لیں, میں وزیر اعظم نہیں تو فوج میں تقسیم پیدا ہو جائے, مجھے کیا. میں وزیر اعظم نہیں تو ملک کے 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے, فوج تباہ ہو سکتی ہے, نیوکلیر صلاحیت ہم سے لی جا سکتی ہے. میں وزیر اعظم نہیں تو ملک چاہے دیوالیہ ہو جائے, ملک میں انارکی پھیل جائے. مطلب وزیر اعظم نہیں تو IMF کی ڈیل ختم ہو, مطلب ہو نہ ہو مجھے کوئی نہیں. مطلب میں پاؤ بھر گوشت کے لیے اپنا پورا اونٹ ذبح کر سکتا ہوں. میں حق پر ہوں, باقی سب باطل ہیں. میں ایماندار ہوں, باقی سب چور اور لٹیرے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو کہا تھا شہریار افریدی, کہاں عمرہ کرنے چلے گئے ہو؟ یہاں میں جد و جہد کر رہا ہوں, جہاد کر رہا ہوں. یہ عمرے کرنے کا وقت ہے. اور مسئلہ مائنڈ سیٹ کا میری بہت ریلیجیس لینگویج یوز کرتے ہیں عمران خان صاحب, جو مجھے تو بالکل عجیب سی لگتی ہے. افریدی صاحب تو پتہ نہیں کس دنیا میں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سب کو یوز ہو رہا ہے. ان کو بھی روک دیا تھا عمرہ سے ڈسکریج. بھائی ایسی کیا حقیقی ذاتی یار, جو عمرے سے بڑھ کے ہے, جو حج سے بڑھ کے ہے, جو اللہ کے نام سے بڑھ کے ہے. کون لوگ ہیں یار آپ؟ کوئی مذہبی وہ آگے پیشوا ادھر, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ بتائیں آپ بتائیں آپ کا کیا کیس ہے؟ بھٹی صاحب رک جائیں ایک منٹ ذرا, ہاں بتائیں. سن لیں, میرے یو ٹرن بھی حکمت ہیں, میرے یو ٹرن بھی حکمت ہیں, میرے یو ٹرن بھی حکمت ہے. میری بیڈ آپ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہے ہیں. میرے آفریدی صاحب نیکسٹ ویک آپ کو نا پروگرام میں ویڈیو کلپ دکھاؤں گا عمران خان صاحب کی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بریک پہ جاتے جاتے, عمران صاحب کے لیے معافی مانگنا بڑا مشکل ہے. شاید اس چکر میں مانگ لیں کہ ڈسکوالیفیکیشن نظر آ رہی ہے. ادروائز بھائی ان سے خطا نہیں ہو سکتی, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے, وہ پیدا ہی نہیں ہوئے جو غلطی کر پائیں. وہ غلطی کر گئے, ایڈمٹ کر لی, تو پھر کیا ہوگا پوری PTI کا؟ بھائی وہ غلطی نہیں کر سکتے, وہ سب سے بلند ہے.
پاکستان کوٹس یہ وہ سب پیچھے. عمران از ابو ایوری ون.